آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ سورہ انفال چل رہی ہے اور اس میں غزوہ بدر کا واقعہ تفصیل سے چل رہا ہے، 2 رکوع ہو گئے تقریباً۔ تو آپ کو یہ بات ہم بار بار بتا چکے ہیں کہ ابو سفیان کا قافلہ جو ملک شام گیا تھا، اللہ کے رسول کا مقصد اس کو روکنا تھا، لیکن وہ بچ کے نکل گیا۔ اور جب ابو جہل کو معلوم ہوا کہ لوگ مدینہ منورہ کے لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ ہمارے قافلے کو روکنا چاہتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ ملک شام جو قافلہ گیا تھا اس میں مکہ کے لوگوں کا بھی پیسہ لگا ہوا تھا، اور جو مکہ کے ارد گرد جو بڑے سردار تھے، مالدار لوگ تھے، ان کا بھی پیسہ لگا ہوا تھا۔ اور مقصد یہ تھا کہ وہاں سے جو پیسہ کما کے لائیں گے اس کے ہتھیار خریدیں گے اور مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ کریں گے۔ تو آگ لگ گئی اس اعلان کے بعد، پورے مکہ مکرمہ میں آگ لگ گئی کہ اچھا ہمارے قافلے کو روکنا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی سب کو نکلنا پڑا، کیونکہ سب کا سرمایہ لگا ہوا تھا، سب کا پیسہ لگا ہوا تھا۔ لیکن یہاں 2 باتیں قرآن کریم نے سمجھائی۔ ایک بات تو یہ سمجھائی کہ جب یہ بات وہاں پہنچی تو آپ نے آج کل ایک جملہ سنا ہوگا، ہمارے ملک میں بھی بولا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہندو ختم ہو جائے، یہ وہاں بھی بولا گیا اور کہا گیا کہ اگر یہ مسلمان کامیاب ہو گئے تو ہمارا دین اور مذہب ختم ہو جائے، اور یہ بات ان کو شیطان نے سکھائی۔ چنانچہ سارے لوگ تیار ہو کر کے نکلے، کوئی گڑبڑ نہیں تھی، لیکن ایک پریشانی تھی، اور وہ پریشانی یہ تھی کہ مکہ مکرمہ کے قریب ایک طاقتور قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو کنانہ، اور اس کا سردار تھا سراقہ ابن مالک، جو اسلامی تاریخ، عرب کی تاریخ کا مشہور پہلوان تھا۔ ان کی یہ جو مکہ کے لوگ تھے یہ بڑے طاقتور تھے، لیکن ان کے ساتھ بنو کنانہ کے ساتھ ان کی چھیڑ چھاڑ چلتی رہتی تھی۔ تو ابو جہل کو اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو یہ لگا کہ ہم ان مسلمانوں کو، مدینے کے لوگوں کو تو مار پیٹ لیں گے، لیکن اگر پیچھے سے بنو کنانہ نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا تو کیا ہوگا؟ دیکھو توجہ سے سننا۔ تو اللہ جانے ابو جہل نے بنو کنانہ کے لوگوں سے رابطہ کیا یا بنو کنانہ نے رابطہ کیا۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے، قرآن کریم کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ ابلیس سراقہ ابن مالک کی شکل میں آیا، جو بنو کنانہ کا سردار، اس کی شکل میں آیا، اور آنے کے بعد میں ابو جہل سے کہا کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں اور میرے قبیلے کے لوگ تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کو ختم کر دو۔ اور یہ ساتھ آیا، ہاتھ میں ہاتھ تھا ابو جہل کے۔ جب دونوں صفیں لگ گئی اور جنگ ہونے والی تھی، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا نزول کیا ہے، ابو جہل نے ابلیس نے جو بنو کنانہ کے سردار کی شکل میں تھا ان فرشتوں کو دیکھ لیا۔ ہم نہیں دیکھ سکتے فرشتوں کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنات کو ایسا بنایا، وہ دیکھ سکتا ہے، کافر ہونے کے باوجود بھی دیکھ سکتا ہے۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آئے کہ کشف ہونا کوئی بزرگی کی دلیل نہیں، کشف ہونا یہ کوئی بزرگی کی دلیل نہیں۔ کسی کافر کو بھی کشف ہو سکتا ہے، ابلیس کافر تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کشف کرایا، فرشتے دکھا دی۔ ارے کچھ سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ اس نے جیسے ہی فرشتے کو دیکھا ہاتھ چھوڑ کے بھاگنے لگا۔ ابو جہل نے کہا بھئی کہاں بھاگ رہا ہے؟ کہنے لگا انی بریء منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ۔ کہنے لگا بھائی میں تو بھاگ رہا ہوں، میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ بھاگ گیا، بھاگ گیا نہیں بھاگ گیا۔ سوال آپ تو یہ کہو گے کہ بھئی ابلیس کو اللہ سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس دن اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکالا، جب اس نے سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا تو اللہ سے ایک وعدہ لے کر آیا تھا، اللہ تو مجھے قیامت تک باقی رکھے گا نہیں رکھے؟ اللہ نے کہا ٹھیک ہے چل قیامت تک تو باقی رہے گا اور زندہ رہے گا،
اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک زندگی دی ہے تو پھر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سوال پیدا ہوتا نہیں ہوتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے نہ مارنے کا وعدہ کیا، لیکن مرغا تو بنایا جا سکتا ہے۔ ارے ایک بچے سے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تیری پٹائی نہیں کریں گے لیکن تو مرغا بن، تو مرغا بن کے تو بنا کر کے تو سزا دی جا سکتی ہے، اس سزا سے وہ ڈر کر کے بھاگ گیا۔ ذرا ترجمہ دیکھو، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور یاد کرو وقت جب شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا۔ مکہ کے لوگوں کو کہا جو جس مذہب پر تم ہو وہ ٹھیک ہے، مسلمان تمہیں ختم کر دیں۔ اور کنانا نے کہ ابلیس نے کہا تھا وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، آج لوگوں میں کوئی نہیں جیتے گا، تم جیتو گے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، ہم تمہارے پڑوسی ہیں، چونکہ بنو کنانہ مکہ کے قریب تھا۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جب دیکھا دو جماعتوں کو تو ایڑیوں کے بل پلٹ کر کے بھاگا۔ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، اور کہنے لگا میں بری ہوں تم سے، میں دیکھ رہا ہوں وہ چیز جو تم نہیں دیکھتے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ارے سمجھ میں آ گئی؟ تو اس آیت سے صرف ایک بات یاد رکھو، کوئی کشف و کرامات کچھ بھی کوئی بھی آ کر کے دکھائے، کوئی پنڈت دکھائے، کوئی پیر دکھائے، کوئی دکھائے، وہ کوئی بزرگی کی کوئی دلیل، کوئی بزرگی کی دلیل۔ بڑے بڑے جو پنڈت ہوتے ہیں وہ ہوا میں اڑتے ہیں، بڑے بڑے پنڈت ہوتے ہیں وہ دیکھا نہیں آج کل موبائل میں لوگوں کی قسمتیں بدل، وہ کچھ کوئی چیز نہیں، وہ کافروں کو بھی حاصل ہو جاتی ہے، بزرگی کی کوئی دلیل نہیں، اس سے کبھی متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَٰؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اب ہوا یہ کہ جو دیکھو یہ بات میں کئی مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں، جب تک مسلمان مکہ میں تھے دو جماعتیں تھیں، ایک مسلمان اور ایک کافروں کی جماعت، تیسری کوئی جماعت نہیں۔ لیکن جب مسلمان مدینہ منورہ میں آ گئے تو تین جماعتیں بن گئی، کافروں کی جماعت، مسلمانوں کی جماعت، اور ایک جماعت تھی جو منافقین کی جماعت تھی۔ منافق ان لوگوں کو کہا جاتا ہے تو زبان سے تو کہتے ہیں میں مسلمان، لیکن دل سے مسلمان نہیں۔ تو وہ مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ کھاتے تھے، مسلمانوں کی مسجدوں میں آ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن دل سے کافر تھے اور چاہتے تھے کہ مسلمان صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ جب یہ 313 لوگ بدر میں لڑنے کے لیے جا رہے تھے تو ان منافقین نے کہا کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا۔ ارے یہ 1000 لوگوں کے لشکر کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، جن کے پاس ہتھیار ہے اور جن کے پاس ساز و سامان ہے، یہ مارے جائیں گے، یہ اپنے ان کے مذہب دین نے ان کو دھوکے میں ڈالا۔ مسلمان ہو کے سمجھ رہے ہیں ہم کسی سے بھی لڑیں گے جیت جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے دین نے دھوکے میں نہیں ڈالا، ان کو اللہ پر بھروسہ ہے، اور جس کو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے اس کو کامیابی ملتی ہے۔ اذ یقول المنافقون، یاد کرو جب منافقین نے کہا، اور ان لوگوں نے کہا جن کے دل میں شک اور مرض تھا، یعنی کمزور مسلمان، غر ہؤلاء دینہم، ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈالا۔ ارے آج کئی کام کی باتیں آ رہی ہیں، ذرا توجہ سے سنتے رہو۔ تمہارے دماغ میں بریانی تو نہیں گھوم رہی جو اوپر بن رہی ہے؟ ہاں میں دیکھ رہی ہوں، کوئی غور سے نہیں سن لیا، بریانی گھوم رہی ہے سب کے دماغ۔ ارے وہ تو ملے گی، اس کو سن لو جی، ایسا ہوتا ہے۔ کبھی سوچ رہے ہو بڑے کی بن رہی ہے، چھوٹے کی بن رہی ہے، اس میں نمک زیادہ ہے کم ہے، کتنی ملے گی، کہیں ایسا نہ ہو ختم ہو گئی ہو۔ نہیں آپ کے لیے ہی، میری بات توجہ سے کرو جی۔ اور جن کے دلوں میں مرض ہے، غر ہؤلاء دینہم، ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈالا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ کہتا دھوکے میں نہیں ڈالا بھائی، اللہ پر بھروسہ ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے نا۔ اب آگے دیکھیے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ
ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اب میری بات بہت توجہ سے سن۔ آپ کو معلوم ہے کہ 70 کافر مارے گئے میدان جنگ میں، میدان بدر میں 70 کافر مارے گئے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو فرشتے جو ان کو موت دینے کے لیے آئے تو فرشتوں نے 2 جگہ مارا، ایک ان کے چہروں پر گرز مارے اور ان کی کمر پر گرز مارے۔ اصل میں ایک حدیث ہے، وہ حدیث سنو تب مسئلہ سمجھ میں آئے۔ اللہ کا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی منکر اسلام کافر کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو جو موت کے فرشتے آتے ہیں وہ انتہائی گندی اور کالی شکل میں آتے ہیں، انتہائی کالے اور گندے، اتنے کالے اور گندے آتے ہیں، بن کر کے آتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر کے آدمی مر جائے، اور وہ آ کر کے دور بیٹھ جاتے ہیں اور ایک ٹاٹ کا کپڑا لاتے ہیں، اور آنے کے بعد میں جب ملک الموت آتا ہے، فرشتے پہلے آ جاتے ہیں، ملک الموت بعد میں آتا ہے، اور اس آدمی کے سر پر کھڑے ہو کر کے زور سے وہ چیختا ہے، روح سے مخاطب ہوتا ہے، باہر نکل، ہم تجھے اللہ کی جہنم کی طرف لے کر کے جائیں۔ تو وہ روح اس انسان کے جسم کے ریزے ریزے سے چپک جاتی ہے، جیسے کسی بچے کو زبردستی کھینچو تو بچہ چارپائی کا پایا پکڑ لیتا ہے، تو پھر ملک الموت اس کو پکڑ کر کے کھینچتے ہیں جیسا کہ روئی کو بھگو دیا جائے اور اس میں کانٹوں والی کوئی شاخ ڈالی جائے اور اس کو کھینچا جائے زبردستی، تو روح پھٹ کر کے بیکار ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کافر کی روح کو ایسے نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو جب وہ مرے میدان جنگ میں تو ان کے ساتھ یہ وَإِذْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، اور اگر تو دیکھتا جب کافر لوگوں کو موت آئی، موت دے رہے تھے فرشتے، يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، ان کے چہروں پر بھی مار رہے تھے اور ان کی پیٹھ پر بھی مار رہے تھے، وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ان سے بار بار کہہ رہے تھے جہنم کا عذاب چکھو۔ سمجھ میں آئی بات؟ اتنی بری موت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، یہ سزا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو موت دی ہے یہ سزا ہے، اور جب ان کو قتل کیا گیا میدان بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کا صفحہ ہستی سے نام مٹا دیا۔ اب سنو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عذاب ان کو کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، انہوں نے جو اعمال بد کیے تھے ان اعمال بد کی وجہ سے ہم نے ان کو یہ سزا دی۔ اے لڑکے سن، مضمون کہیں گھوم کر کے جا رہا ہے، توجہ سے سنے گا تو اگلی بات سمجھ میں۔ یہ 70 لوگ جو میدان جنگ میں مارے گئے، اللہ کہتے ہیں ہم نے ظلم نہیں کیا۔ یہ جو کتے کی موت مرے ہم نے ظلم نہیں کیا۔ اللہ کہتا ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے، لیس بظلام للعبید، اللہ کہتا کہ ہم بندوں پر ظلم نہیں کرتے۔ انہوں نے جو دنیا میں اعمال کیے تھے اس کی سزا ہے پوری کی پوری۔ کیا اعمال کیے تھے ابھی ہم بتائیں گے، اور فرمایا کوئی ان کے ساتھ نیا نہیں کیا ہم نے، ان سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کے ساتھ بھی ہم نے ایسا کیا۔ جیسے تمہیں یاد ہوگا کہ حضرت موسیٰ کو ستانے والے فرعون اور فرعون کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں غرق کر کے ختم کر دیا۔ قوم عاد اور قوم صالح کو ختم کر دیا جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا۔ اللہ فرماتا ہے قوی شدید العقاب، اللہ طاقتور بھی ہے اور سخت سزا دینے والا بھی۔ ہم ایسا ہی بدلہ دیتے، ہم ظلم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی ظلم نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب دیکھو یہاں سے پہلے اتنے کا ترجمہ دیکھ لو پھر ضابطہ سمجھتے ہیں، وہ آپ کے سمجھنے کا ہے۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، اور یہ عذاب ان کو اس وجہ سے ہوا، ان گناہوں کی وجہ سے ہوا جو ان کے ہاتھوں نے کیے، ان کے ہاتھوں نے کیے۔ اے لڑکے، گناہ تو انسان کے پورے جسم سے ہوتے ہیں، آنکھوں سے بھی ہوتے ہیں، زبان سے بھی ہوتے ہیں، کانوں سے بھی ہوتے ہیں، ہاتھوں اور پیروں سے بھی ہوتے ہیں،
انسان کے اپنے پیسے سے بھی ہوتے ہیں، شرمگاہ سے بھی ہوتے ہیں، لیکن قرآن نے ہاتھوں کا ذکر اس لیے کیا کہ آپ غور کرو کہ انسان کے جسم کے اعضاء میں سے زیادہ گناہ انسان کے ہاتھ کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ عذاب اس وجہ سے ہوا جو گناہ انہوں نے ان گناہوں کی وجہ سے ہوا جو گناہ ان کے ہاتھوں نے کیے۔ اور اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا بھائی، اللہ نے صاف فرمایا ہم ظلم نہیں کرتے، اس کو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ اگر میرے اور تمہارے ساتھ کوئی برا ہوتا ہے تو سمجھ لو ہم نے کچھ کیا۔ اور ہمیں تو ایک بات سمجھ میں آ گئی ہے جی، سر یہ لوہے کو اس کی زنگ ختم کرتی ہے، لوہے کو دوسرا کوئی چیز ختم نہیں کرتا۔ زنگ لوہے کو کون ختم کرتا ہے؟ اس کی اپنی زنگ ختم کرتی ہے، کوئی دوسری چیز لوہے کو ختم نہیں کر سکتا۔ انسان کو اپنی شخصیت میں جو کمی ہے اور اس کے اعمال اور افعال یہی ختم کرتے ہیں، کوئی دوسرا آدمی ختم نہیں کرتا۔ آگے دیکھو، کدأب آل فرعون، ان کی حالت آل فرعون کی حالت کی طرح اور ان لوگوں کی طرح ہے جو ان سے پہلے تھے، جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، پس اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، سخت عذاب والا ہے۔ اب جو قاعدہ بتا رہے ہیں اس کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں ہم انسان کو دیکھو دو مرتبہ دو سزا، ایک دنیا کی سزا، ایک آخرت کی سزا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں کس کو سزا دیتا ہے یہ سمجھ لیجیے۔ کس کو؟ کیا بتا رہے ہیں؟ دنیا میں، ارے بولو بولو، دنیا میں کس کو سزا دیتا ہے؟ دنیا میں۔ اور یہ بات اگر تمہاری سمجھ میں آ گئی تو شاید بہت سے لوگوں کی زندگی بدل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بیان کیا ہے، جو آدمی اپنی حالت کو بدل دے ہم اس کو سزا دیں۔ جو آدمی اپنی حالت کو بدل دے اللہ سزا دیتا ہے۔ مثلا اس کی اچھی حالت تھی، اس اچھی حالت کو چھوڑ کر کے اس نے اپنی حالت بدل لی اور وہ برائی میں پڑ گیا، یا پہلے سے برا تھا اور اس چھوٹی برائی کو چھوڑ کر کے بڑی برائی میں پڑ گیا۔ دو باتیں، پہلے اچھا تھا اور اچھائی کو چھوڑ کر کس میں پڑ گیا؟ برائی میں۔ نمبر ایک پہلی صورت۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ پہلے سے برا تھا اب اور بڑی برائی میں پڑ گیا، تو دو باتیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، یا تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمت چھین لیتے ہیں، نمبر دو، یا اس کو سزا دیتے ہیں۔ میں اپنی بات پھر دوہراتا ہوں، یہی آج کے سبق کا خلاصہ۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو سبق کامیاب ہے۔ جو اپنی حالت بدلے گا اللہ اس کو سزا دے گا۔ کون سی حالت؟ اچھی حالت تھی بدل دی، بری کر دی۔ نمبر دو، بری حالت تھی اس سے بری حالت کر لی۔ تو اللہ دو کاموں میں سے ایک کام کرتا ہے، یا تو نعمت چھین لیتا ہے یا اس کو کیا دیتا ہے؟ ارے بولو، سزا۔ اچھا ایک بات یاد رکھنا، یہ جو حالت ہے وہ کوئی سی بھی ہو سکتی ہے۔ مثلا عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ کی حالت ہو سکتی ہے۔ نمبر دو، اخلاق کی حالت ہو سکتی ہے۔ نمبر تین، معاملات کی حالت ہو سکتی ہے۔ ہماری پوری زندگی جو شریعت کے اصول ہے، کسی بھی اصول میں اپنی حالت کو خراب کرے گا اللہ یہی سزا دے گا۔ ایک آدمی پانچوں وقت کی نماز پڑھتا ہے لیکن معاملات میں برا ہے، ایک آدمی معاملات میں اچھا ہے لیکن عبادات میں برا ہے۔ تو کوئی خالی مسئلہ عبادات اور نماز اور مسجد سے متعلق نہیں ہے۔ آدمی اپنی زندگی کے کسی بھی شعبے میں اپنے آپ کو بدلے گا اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ کیسے دے گا اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک آدمی کمرے کے اندر سوتا ہے، لیکن جب موسم بدلنے لگا تو وہ 2-4 دن جا کر کے کھلے میں سو گیا۔ کمرے میں سوتا تھا لیکن 2-4 دن کہاں سو گئے؟ کیا ہو جائے گا؟ نزلہ ہوگا نہیں ہوگا؟ اس کو نزلہ زکام ہو سکتا ہے کیونکہ اس نے اپنی حالت بدلی۔ پہلے وہ کمرے کے اندر سوتا تھا، موسم بدل رہا ہے، اس نے کمرہ چھوڑ کر کے وہ میدان میں آ کر کے سونے لگا، تو اب ممکن ہے کہ اس کو نزلہ بخار ہو جائے۔ جس طرح اس کی حالت بدل کر کے نزلہ بخار ہو سکتا ہے، اسی طرح اچھی حالت چھوڑ کر کے بری حالت اختیار کرے گا تو عذاب آ سکتا ہے۔ یا مثلا ایک آدمی روزانہ 2 روٹی کھاتا تھا، اس کا جسم بھی ٹھیک ہے، اس کا پیٹ بھی ٹھیک ہے، اچانک وہ 4 روٹی روزانہ کھانے لگا
تو ہو سکتا ہے 2-3 دن 4 دن زیادہ کھائے تو اس کا پیٹ خراب، نظام ہضم خراب ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی حالت بدل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تو اپنی حالت کو بری حالت کی طرف بدلے گا تو ہم تجھے سزا دیں گے۔ اب اس کو دیکھو، واقعے سے جوڑو، اس اللہ کے اس اصول اور ضابطے کو آپ لوگ جوڑو کس سے؟ آپ لوگ جوڑو اس سے، یہ جو جنگ بدر کا واقعہ چل رہا ہے، دیکھو یہ مکہ کے لوگ کہنے کو تو کافر تھے، لیکن ان کے اندر بھی کچھ اچھی باتیں تھیں۔ یہ کافر تھے، کافروں میں بھی اچھی باتیں ہوتی ہیں۔ مثلا ان کے اندر اچھی بات کیا تھی؟ یہ مہمان نوازی بہت کرتے تھے۔ دوسری اچھی بات کیا تھی؟ صلہ رحمی کرتے تھے، رشتہ داریوں کو جوڑ کر کے چلتے تھے۔ تیسری اچھی بات یہ تھی، جو لوگ حج کرنے کے لیے پوری دنیا سے آتے تھے ان کا خیال کرتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے۔ چوتھی اچھی بات یہ تھی کہ یہ بیت اللہ کی تعظیم کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان کیا، یہ سارے کے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے مکہ مکرمہ میں، ان قبیلے قریش کے رشتہ دار تھے، اور کیا کیا؟ ان سب کو مارنا شروع کیا، ان کو تکلیف دینے شروع کر۔ تو دیکھو، جہاں مہمانوں کا خیال رکھتے تھے، اب انہی لوگوں کے ساتھ یہ ظلم کرنے لگے، تو حالت بدلی نہیں بدلی؟ ارے بولو۔ اسی طرح یہ لوگ حاجیوں کی عزت کرتے تھے، لیکن مسلمانوں کو بیت اللہ میں داخل ہونے سے انہوں نے روک دیا۔ بہرحال ان کی جو زندگی تھی وہ فوراً بدل گئی۔ اللہ کہتا ہے جب انہوں نے اپنی حالت بدلی تو ہم نے ان کو عذاب دیا، اور 70 مارے گئے جنگ بدر کے اندر، اور 70 گرفتار۔ پتہ نہیں سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ ارے انہوں نے اپنی حالت بدلی تو اللہ تعالیٰ نے سزا کیسی دی؟ 70 مارے گئے اور 70 کیا ہوئے؟ اب اس کا سمجھ میں مطلب ہے، ذرا ترجمہ دیکھو۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ۔ ذَلِكَ، یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نعمت کو نہیں بدلتا جو نعمت اس نے دی ہے کسی قوم کو، یہاں تک کہ وہ خود نہ بدل جائے۔ پھر ترجمہ سنو، اللہ کہتے ہیں ہم کسی کی نعمت کو نہیں چھینتے، اس کی نعمت کو نہیں بدلتے جب تک وہ اپنے آپ کو نہ بدل لے۔ اگر اس کی حالت بدل جاتی ہے تو ہم اس سے نعمت چھین لیتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہماری کوئی نعمت جا رہی ہے تو سمجھ لو ہم سے کیا ہو رہا ہے؟ گناہ ہو رہا ہے۔ اس لیے حدیث میں ایک دعا فرمائی گئی، وہ یاد کرو، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک۔ اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں تیرے نعمت کے چھیننے سے، ہماری کوئی نعمت مت چھیننا۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ ہم سمجھ میں آئے؟ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ۔ ٹائم تو ہو گیا، ابھی وقت ہے کتنا؟ ابھی وقت ہے۔ اچھا مسئلہ سنیے۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ۔ اور یہ اللہ پھر فرماتے ہیں یہ کوئی نیا نہیں کیا، پہلے سے کرتے ہیں۔ ان کی حالت آل فرعون کے حالت کی طرح اور ان لوگوں کی طرح ہے جو ان سے پہلے تھے۔ انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلایا اور ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، اور ہم نے آل فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا، اور یہ سب لوگ ظلم کرنے والے تھے۔ آگے دیکھیے، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون الذین عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون۔ مدینہ منورہ میں جب اللہ کے رسول آئے تو وہاں پر کچھ مسلمان رہتے تھے، کچھ مشرک رہتے تھے، اور یہودیوں کے 3 قبیلے تھے۔ یہودیوں کے کیا تھے؟ ایک کا نام تھا بنو قینقاع، ایک کا نام تھا بنو نذیر، ایک کا نام تھا بنو قریظہ۔ یہ تینوں کے تینوں ایک قلعے کی طرح بنا کر کے اپنا قلعہ بنا کر کے اس میں رہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آنے کے بعد میں ان سے معاہدہ کیا، اور معاہدہ یہ کیا کہ تم لوگ مدینے میں کسی سے لڑائی نہیں لڑو گے، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تم ہمیں کچھ مت کہنا۔ اور دوسرا کام ہی اللہ کے دوسرا معاہدہ یہ ہوا کہ اگر کوئی مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے کوئی آتا ہے تو تم اس ہمارے مخالف کا ساتھ نہیں دو گے۔ ارے سمجھ رہے ہیں؟ اور ہم تمہارے مخالف کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اللہ کے رسول کے یہ معاہدے ہوئے تھے، لیکن ہوا کیا
جب یہ ان تینوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ غداری کی، اور کیسے کی؟ جب یہ بدر کے میدان میں اللہ کے رسول جنگ کرنے کے لیے گئے تو مدینہ منورہ کی ایک عورت دودھ بیچنے کے لیے بنو قینقاع کے محلے میں گئی. وہ مسلمان تھے. یہودیوں نے اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کے بالکل ننگا کر دیا. ایک آدمی اس کی بدتمیزی کی، معاہدے کے خلاف کیا. اور جب کسی مسلمان کو معلوم ہوا تو وہ آیا اور آنے کے بعد وہ اس یہودی کو قتل کر دیا. جب یہودیوں کو معلوم ہوا تو یہودیوں نے مل کے اس مسلمان کو قتل کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ سے واپس آئے اور آپ کو معلوم ہوا یہ واقعہ پیش آیا ہے تو آپ نے یہودیوں کو بلایا تاکہ معاملے کی تحقیق کریں کیا بات پیش آئی. تو ان میں سے کوئی نہیں آیا، اور جو معاہدہ لکھا ہوا تھا اللہ کے رسول کے ساتھ امن کا، وہ معاہدہ ہی واپس کر دیا. چنانچہ اللہ کے رسول نے ان کے اوپر حملہ کیا کیونکہ معاہدہ توڑ دیا تھا اور ان کو مدینہ منورہ سے نکال دیا. تو بنو قینقاع کو مدینہ منورہ سے اس لیے نکالا گیا، اور بنو نذیر کو بنو نذیر کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ مدینہ منورہ میں ایک قتل ہو گیا. اور اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ اگر کسی کو قتل کر دیا جائے تو قاتل مقتول کی دیت دیتا تھا، مثلا 100 اونٹ دیتا تھا اس کے بدلے میں. قاتل کے اوپر یہ سزا تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر میں اس مرے ہوئے انسان کی دیت طے کرنے کے لیے گئے. بنو نذیر کا سردار تھا کعب ابن اشرف، یہودیوں کا بڑا مولوی تھا اور انتہائی بدتمیز تھا. اسے جب معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول ہم سے بات کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو اس نے کیا کرا کہ ایک دیوار کے نیچے دسترخوان لگوایا اور اللہ کے رسول کے بیٹھنے کا انتظام کیا، اور اپنے ایک آدمی سے کہا کہ تو پہاڑ کی چوٹی پر جا کر کے بیٹھ جا، جب محمد یہاں آ کر کے بیٹھے ہیں تو ایک بڑا پتھر اوپر سے لڑکا دینا اور محمد کو وہ پتھر کچل دے گا، بات ختم ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے بیٹھے، اور آپ کو جیسے ہی بیٹھے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، وہی نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ آپ یہاں سے اٹھیے، ان لوگوں کو آپ کو قتل کرنے کی تیاری. اللہ کے رسول کسی بہانے سے اٹھے اور مدینہ منورہ واپس آ گئے. بعد میں آپ نے ان کے اوپر حملہ کیا اور ان لوگوں کو مدینہ منورہ سے نکالا. تو قینقاع کو بھی نکالا گیا اور بنو نذیر کو بھی نکالا گیا. اب تیسرا ایک قبیلہ رہ گیا جس کو بنو قریظہ کہتے ہیں. چونکہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا کہ تم کسی مخالف کا ساتھ نہیں دے گے. سن 4 ہجری میں جب غزوہ خندق پیش آیا، وہ غزوہ خندق پیش آیا، سمجھ میں آئی بات، جس میں ساری دنیا مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے آ گئی تھی. چنانچہ ہوا یہ کہ ان لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، جو اللہ کے رسول پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے انہوں نے ان کا ساتھ دیا. مسلمانوں نے ان کو یاد دلایا کہ تمہارا اور ہمارا تو معاہدہ ہے. مذاق بنانے لگے کہ تم کیسا معاہدہ، اور یہ محمد کون ہے. چنانچہ اللہ کے رسول نے جب غزوہ خندق سے فارغ ہو گئے اور فارغ ہونے کے بعد میں آپ نے ان کے نابالغ لوگوں کو قتل کرا دیا اور باقی کو جلا وطن کر دیا. قرآن نے اس کا ذکر کیا. دیکھیے ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون. دواب یہ دابتن کی جمع، اور دابتن کہتے ہیں اس جانور کو جو زمین پر چلتا ہے. زمین پر چلنے والی چیز کو دابتن کہا جاتا ہے. جیسے بھینس بھی دابتن ہے، کٹرا بھی دابتن ہے، بکری بھی دابتن ہے، اور ہم انسان بھی دابتن ہے چونکہ ہم بھی زمین پر چلتے. اب سنو ترجمہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جانوروں میں سب سے برا جانور اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں اور وہ ایمان کو نہیں سمجھتے. یعنی یہودیوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے زمین پر اگر کوئی سب سے برا ہے تو یہی لوگ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین عاہدت منہم، جن سے آپ نے معاہدہ کیا پھر انہوں نے ہر مرتبہ معاہدہ توڑ دیا اور وہ اللہ سے نہیں ڈرتے، وہ اللہ سے نہیں ڈرتے. تو بہرحال ان لوگوں نے چونکہ دھوکہ دیا تھا اور معاہدے کے خلاف کیا تھا، اس لیے ان کو سزا مل گئی. آج کے سبق کا صرف خلاصہ اتنا یاد رکھیے کہ ہماری اگر حالت بدلتی ہے، اچھی حالت سے ہم بری حالت کی طرف جاتے ہیں، تو 2 کاموں میں سے ایک کام ہوتے ہیں. نمبر 1، یا تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو ہم سے چھین لیتے ہیں. کیا کرتے؟ ارے بولو،
چھین لیتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں سزا دیتے ہیں۔ اچھا کبھی کبھی اس کے بغیر بھی ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تو مالک ہے۔ مثال کے طور پر آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے جسم کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، یہ جسم کی طاقت ختم ہونا کسی سزا کے طور پر نہیں ہے، یہ اللہ کا اپنا ایک نظام، تو کبھی کبھی نظام کے تحت بھی ہوتا ہے۔ اچھا اس مسئلے کو اگر الٹا کر کے دیکھو کہ ہمیں کیا نعمت ملنے کا بھی کوئی اصول ہے؟ مثال کے طور پر مجھے 1 کروڑ روپے چاہیے یا 1 کروڑ روپے کی گاڑی چاہیے، تو کیا اس کو حاصل کرنے کا کوئی اصول ہے؟ کوئی اصول نہیں، کوئی اصول نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس پر مہربان ہو جائے اس کو عطا کر دیتے، اس کا کوئی اصول نہیں ہے، اس کا کوئی، ارے بولو بولو، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ دیکھو ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کسی استحقاق کی وجہ سے نہیں، اللہ تعالیٰ نے جس پر رحم فرما دیا اسے نعمت مل گئی۔ اچھا اس مسئلے کو یوں سمجھو، اللہ کے رسول کو آنا نعمت ہے یا نہیں؟ مکہ میں آئے، مکہ والوں کے لیے نعمت ہے یا نہیں؟ مدینے میں مکہ میں قبیلے قریش میں آپ پیدا ہوئے، ان کے لیے نعمت ہے یا نہیں؟ لیکن انہوں نے تو کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا، انہوں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت عطا فرمائی۔ تو بھائی بات کو سمجھو، نعمت حاصل ہونے کے لیے کوئی اصول نہیں، اللہ تعالیٰ جس کو عطا کرتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ برادری کا یا کسی علاقے کا سب سے ذہین اور سمجھدار آدمی کے پاس کھانے کے لیے نہیں، اور جو بے وقوف آدمی ہے وہ پیسوں میں کھیل رہا، نہیں سمجھے؟ اس لیے شیخ سعدی نے گلستہ میں لکھا ہے کہ اگر عقل کی وجہ سے رزق ملا کرتا تو بے وقوف بھوکے مر جاتے۔ اگر عقل کی وجہ سے رزق ملتا تو بھوکے کیا مل جاتے، بھوکے مر جاتے بے وقوف لوگ، لیکن رزق بھوک اس کی وجہ سے نہیں ملتا، تقدیر میں ملتا ہے۔ ارے بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا کر دیتے ہیں۔ اور بہرحال اس کو یاد رکھیے کہ ہماری جب حالت بدلے گی، اچھی حالت سے بری حالت یا بری حالت سے اور بری حالت، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ اس لیے ایک بات کہی جاتی ہے، اس کو بھی سن لو، ہم اس بات کو بار بار کہتے ہیں، ہمارے تبلیغ کے ساتھی بھی بیٹھے ہیں، اگر کوئی آدمی تسبیح پڑھ لے کے ذکر کرنا شروع کر دے، اگر آپ تسبیح نہ پڑھو تو کوئی گناہ نہیں، تسبیح نہ پڑھو تو کوئی گناہ نہیں، لیکن کچھ زمانے تسبیح پڑھنے کے بعد میں اگر چھوڑ دو تو حالت بدلی، بولو، اچھی حالت سے گھٹی حالت کی طرف آئی، چنانچہ اس کا نقصان ہوتا ہے۔ آپ مغرب کے بعد اوابین مت پڑھو، کون منع کہتا ہے پڑھنے کے لیے؟ نہیں پڑھو گے اللہ تعالیٰ کہیں کوئی سوال نہیں ہوگا، لیکن پڑھتے پڑھتے اگر آپ نے چھوڑ دیے تو حالت بدلی نہیں بدلی، ارے بولو، اس کا اثر ہوگا۔ تہجد نہیں پڑھتے، لیکن تہجد پڑھتے پڑھتے اگر کسی نے پڑھنا چھوڑ دی تو حالت بدلی، اس کا اثر آئے، ہے نا؟ بڑوں کی عزت کرو، اگر بڑوں کی عزت کرنا چھوڑ دی تو حالت بدلی، اس کا اثر آئے گا۔ تو یہ ساری باتیں ذہن میں اچھی طرح بٹھا لو۔ میں نے آپ کو مثال دی، ایک آدمی چھت کے نیچے سوتا ہے، کیا وہ آگے بڑھے؟ چھت کے نیچے سوتا ہے، 4 دن کھلے میں سونے لگے، نزلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی حالت بدل گئی۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔